یہ 4 صورتیں ہیں، ان کا تسلسل کے ساتھ آغاز قسموں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ آگے جو مضمون ہے اس سے پتہ چلتا ہے توحید اور عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا۔ اس طرح اس سے آگے سورہ زاریات ہے، اس میں بھی عقیدہ آخرت، انما توعدون لواقع۔ سورہ طور میں بھی یہی مضمون ہے۔ اب سورہ نجم میں جو کلام کا تسلسل ہے نا اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ قسمیں کھائی ہیں، لیکن پچھلا جو سورہ طور کا آخری رکوع تھا نا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور مخالفین کی خوب کلاس لی گئی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی کی رسالت کی سچائی یہ سورہ طور میں ثابت کی تو وہاں پر اسی مضمون کو قسموں کے ساتھ بیان کیا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے صاحب بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے ہیں، ما ضل وما ینطق عن الہوا، وہ جو کلام کرتے ہیں وہ ان کی خواہش نہیں ہوتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی طرف وحی کہتے ہیں، یعنی اس بات رسالت ہو گیا۔ تو یہ ایک تسلسل کلام جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے یہ نہیں معاذ اللہ خیال سے، بلکہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کلام کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی وحی کا سورس بیان کیا کہ وحی کا ذریعہ جو فزیکل ذریعہ ہے، یعنی جسمانی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا ذکر آگے کافی رکوعات میں ان کا ذکر ہے واقعہ معراج کے ساتھ، لیکن سٹارٹ یہاں سے کیا علمہ شدید القوا، طاقتوں والے نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مراد جبریل ہے۔ آگے پھر جبریل علیہ السلام کا جو آپ نے مشاہدہ کیا اس کا بیان ہے، آگے معراج کا بیان ہے۔ تو ایک بڑا عنوان جس کو تسلسل دیا گیا ہے ان صورتوں میں وہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات۔ اور دوسرا بڑا مضمون وہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو سورہ طور میں جنتیوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اپنے گھر میں بھی ہوتے تھے تو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ہم دعائیں کرتے تھے۔ عمل آ گیا نا، جب جو بندہ دعائیں کر رہا ہے ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو آگے پھر کہا کہ انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایفرٹس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، کوشش کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، دعا بھی عمل کرتی ہے لیکن کوشش ضروری ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ایک مضمون جو تسلسل سے بیان ہوا وہ بھی ہے۔ باقی تیسرا جو کیا لیں جزوی مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر بھی سورہ طور میں بھی مخالفین کی کلاس لی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب کا علم ہے جس سے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آپ پر بہتان ترازیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں بالکل مختصر سورہ نجم میں وہی مضمون دہرایا گیا لیکن انداز اور ہے، جبکہ سورہ طور میں تفصیل سے کہ ان کی عقلیں ایسی ہیں، ان کو کہتی ہیں یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اپنے لیے بیٹے، ان کے پاس کوئی ذرائع ہیں کہ غیب کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں، سیڑھیاں ہیں، یا ان کی جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ جن سے ان کو علم حاصل ہو رہا ہے، ان کی عقلیں اس طرح کی بڑی دور رساں ہیں، یعنی خوب ان کی کلاس لی۔ ادھر جو ہے نا وہ سورہ نجم میں اختصار کے ساتھ، باقی جو ہے سورہ نجم کے اختتامی آیات میں وہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔